السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زنید مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مغل نیوز، ہمارا پیارا شہر بورے والا اور 70 نیوز آن لائن۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جو کہ بچپن سے ہی لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں۔ اگر میں ان کی تعریف کرنا چاہوں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ جی بالکل، میری مراد ہے احمد سالم سے، جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ HOB بورے والا یعنی کہ ہیومنز آف بورے والا کے CEO ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زنید، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا احمد، ہیومنز آف بورے والا کا مقصد کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا؟ جی، ہیومنز آف بورے والا کا آغاز 2017 کے اندر ہوا، جبکہ میں اس وقت سٹی اسکول میں ہی ایک طالب علم تھا، اور اس کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ ہم نے ایز اسٹوڈنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب ہمارے چھوٹے شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا کمپیئر ٹو دا اسٹوڈنٹس آف لارجر سٹیز لاہور کی طرح۔ وہاں پہ وہ MUNs اٹینڈ کر سکتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ انٹرنشپ کر سکتے ہیں، مگر بورے والا کے اندر ایک ایسا وشیس سائیکل چل رہا تھا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی اپرچونٹی تھی ہی نہیں۔ اس کا کوئی ٹیلنٹ تھا تو وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا تھا، کوئی پیشنیٹ تھا کسی چیز کے بارے میں تو اس کو کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہیومنز آف بورے والا کا بیسکلی اس کا ہمارا جو مقصد تھا اس آرگنائزیشن کو بنانے کا، کہ جو پیشنیٹ یوتھ ہے بورے والا کی، اس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ ایکسپریس کر سکے اپنے آپ کو، اور اس سے ساتھ ساتھ وہ جو پیشنیٹ ہو وہ ایکسپریس کرے تو لوکل کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو، اور یہاں کی جو لوکل جو ورکنگ کلاس ہے، جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں، وہ بھی اپ لفٹ ہو۔ احمد، آپ بورے والا کی عوام کی اب تک کن کن پروجیکٹس کے ذریعے مدد کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ، 2017 سے اب تک ہم نے کئی پروجیکٹس کیے، ہم نے کوئی لاکھوں لوگوں تک ہمارا امپیکٹ پہنچا ہے، اور ہر مہینے ہم اور مزید ہزاروں لوگوں کو مطلب اپنا امپیکٹ کا جو سرکل ہے اس کو انکریز کر رہے ہیں۔ ہم نے آغاز کیا، بڑا چھوٹا سا آغاز کیا تھا، ہم اپنی پاکٹ منیز جمع کر کے ہم کوئی جوس وغیرہ لے کے جاتے تھے، اور مختلف دن جس طرح 14 اگست کا ہو گیا، 23 مارچ کا ہو گیا، ہم لوکل جو اسکول سے وہاں پہ بچوں کے ساتھ گزارتے تھے سارا دن اور سیلیبریٹ کرتے تھے ڈیز۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے اپنے امپیکٹ کو بڑھایا۔ ہم نے 2017 اور 18 کے اندر ہم نے رمضان ڈرائیوز کا آغاز کیا، جس میں ہم نے ہزاروں لوگوں کو ہم نے افطاری کروائی، ان کے گھر تک راشن کی رسائی کو ممکن بنایا، اور پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پرابلم جو ہمارے شہر میں ہے وہ بھوک کی صرف رمضان میں نہیں ہوتی، وہ سارا سال ہوتی ہے۔ سارا سال مہنگائی کی وجہ سے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ تو دیٹ لیڈ ٹو دی کریشن آف بورے والا دسترخوان، ایک ایسا سیٹ اپ جو کہ ہر وقت اویلیبل ہو، ہائیجینک، ہیلدی اور افورڈیبل کھانا، مطلب صحت مند، سستا اور معیاری کھانا پرووائڈ کرے میسز کو۔ اور الحمدللہ ہم نے ابھی تک کوئی 61,000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہے 1.5 سال کے اس کم عرصے میں۔ اس کے علاوہ ہم نے فوڈ وین کا ایڈیشن کر دیا تاکہ ہم اور زیادہ ایریاز تک اپروچ کر سکیں۔ حال ہی میں کووڈ کے لاک ڈاؤن میں ہم نے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ، ریز کے ساتھ، پیپسی کے ساتھ، RB کے ساتھ مل کے کام کیا۔ ہم نے سائٹ فار لائف کے ساتھ مل کے ہم نے کوئی 2,500 سے 3,000 راشنز ڈیجیٹل ایک میتھڈ کے تھرو ہم نے ڈسپرس کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف آن لائن پورٹلز بنائے اسٹوڈنٹس کے لیے، جس کو ایڈیو کنیکٹ کہتے ہیں ہم، تاکہ ایک وہ اسمارٹ پورٹل سے ہمارے، اور اس کے علاوہ ہم بیسیکلی ہمارے گراس روٹ ایکشنز پاورڈ بائی ٹیکنالوجی، ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر کے لوگوں کو کی فلاح کے لیے ہم کام کریں بیسیکلی۔ اچھا احمد، ہیومنز آف بورے والا کے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کتنے ممبران ابھی تک لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ جی، ہیومنز آف بورے والا کے اگر براڈر ایسپیکٹ پہ دیکھے جائیں تو 3 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارا۔ ایک ہمارا آپریشنز کا ڈپارٹمنٹ ہے، جس کا کام ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے جا کے جو ہمارے آپریشنز ہیں ان کو مینیج کرنا۔ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ اسٹریٹجی کا ہے، جو کہ یہ پلانز بناتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپریشن کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور تھرڈلی ہمارا ایک میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے، جس کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو انگیج کرنا اور ڈونرز کو لے کے آنا آرگنائزیشن کی طرف۔ اچھا احمد، آپ کا ایک پروجیکٹ ہے میلز آن ویلز، یہ کب شروع ہوا اور اس کا آئیڈیا کیسے آیا تھا؟ اچھا، تو زنید بیسکلی میلز آن ویلز کی کہانی بھی بہت پرانی ہے۔ اس کا جو سٹارٹ ہے وہ بیسکلی بورے والا دسترخوان سے ہی لنک ہے۔ بورے والا دسترخوان، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ایک ایسا سینٹر ہم نے ڈیزائن کیا جہاں کوئی بھی آ کے صرف 30 روپے کے اندر ایک سستا اور معیاری کھانا کھا سکتا ہے۔ اب ہم ایک لوکیشن پہ آپریٹ کر رہے تھے، اور ہمیں لوگوں نے اپروچ کیا کہ یار صرف اس ایریا میں ضرورت نہیں، مختلف ایریاز کے اندر بھی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی دسترخوان بنائیں۔
تو جب ہم نے فیزیبلٹی نکالی تو دسترخوان ہر جگہ بنانا وہ مس مینجمنٹ کا خدشہ تھا اس میں اور وہ زیادہ مشکل تھا. تو ہم نے سوچا کہ وائی ناٹ کہ ایک دسترخوان ایسا بنائے جو کہ پورے شہر میں پہنچ جائے, ایک ہی گاڑی جو ہے وہ مختلف ایریاز کی ڈیمانڈز کو کیٹر کر لے. تو وہ ہم نے کہا کہ لیٹ اسٹارٹ وتھ فوڈ وین. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان ڈرائیوز کے اندر بھی فوڈ وین کا کانسیپٹ پہلے لانچ کیا ہوا تھا کہ مطلب ہم گاڑی میں بھر کے ایک وین کے اندر بھر کے بوتلیں اور افطار کے ڈبے ہم مختلف ایریا میں جا کے پہلے ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے تھے. تو اب فوڈ وین بنانے کی انسپریشن وہی تھی, اس کو ہم نے پریکٹیکلی ڈیزائن کر کے اب امپلیمنٹ کیا. وہ برے والا کی جو لیبر کلاس انوائرمنٹ جہاں پہ زیادہ ہے, جہاں پہ زیادہ وہ کمیونٹی ہے لیبر کلاس جو دیہڑی دار مزدور ہیں جن کو ایک اچھا کھانا کی رسائی نہیں ہے, تو ہم نے وہاں پہ اس گاڑی کو بھیجنا شروع کیا ہے. الحمدللہ 20,000 سے زائد لوگوں نے ابھی تک اس سے مستفید ہو گئے ہیں اور الحمدللہ اٹس گوئنگ ویل. اور انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ اپنے دسترخوان کا موبائل وینس کا جو ہمارا ایک نیٹ ورک ہے اس کو ہم اور مزید ایکسپانڈ کریں. اچھا احمد, آپ کا ایک اور پروجیکٹ ہے ای ڈی یو کنیکٹ, اس کا کیا مقصد تھا اور اس کی بیسک ریزن کیا تھی؟ جی, ای ڈی یو کنیکٹ کی انسپریشن یہ تھی کہ ہم دیکھتے تھے کہ اسٹوڈینٹس جب برے والا سے باہر جاتے ہیں بڑے انسٹیٹیوٹس کے اندر تو ہماری مس انفارمیشن بہت ہوتی ہے, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایڈمیشن آفس کہاں پہ ہے, ایڈمیشن فارمز کہاں پہ ہیں. کئی بچوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا, ایسی کاؤنسلنگ ہوتی ہی نہیں ہے, وہ بیچارے ایڈمیشن کی ڈیٹس بھی مس کر دیتے ہیں, ہاسٹل میں جا کے ایشوز ہو جاتے ہیں کئی. تو ہم نے یہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ہم نے ایک آن لائن پورٹل بنایا جس پہ ہم نے 80 سے زائد یونیورسٹیز پاکستان میں اور پاکستان کے باہر ہم نے وہاں پہ برے والا کے لوگ تلاش کیے, ان کو ہم نے ایمبیسڈرز بنایا. ایک آن لائن پورٹل سمپل سا ڈیزائن کیا جس میں اگر زنیر آپ کل یونیورسٹی جاؤ تو آپ کو وہاں پہ مسئلہ ہو کسی یونیورسٹی میں, آپ سمپل ہماری ویب سائٹ کی پورٹل پہ جا کے انٹر کرو گے اپنی یونیورسٹی, اور ہمارا کام ہوگا کہ وہاں پہ موجود ہمارے نمائندے سے آپ کو ہم لنک کروا دیں اور اسی طرح آپ کی جو پرابلم ہو وہ ختم ہو جائے. اچھا احمد, ڈیجیٹل راشن ڈلیوری کا خیال کیسے آیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لیکن راشن دینے کا جو عمل ہے وہ تو بہت پرانا ہے, ہمارے آباء و اجداد نے اس کو شروع کیا اور بہت ہی عرصے سے برِ صغیر میں یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ ہم لوگوں کو راشن دیتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج کل اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں رہ گئی. اس کے اندر یہ ہوا کہ کئی لوگ جو تھے جو سفید پوش افراد نہیں تھے انہوں نے راشن کو جمع کرنا شروع کر دیا, ہر جگہ سے راشن لینے لگ گئے اور اس طرح جو سفید پوش افراد تھے بیچارے ان تک راشن نہیں پہنچ سکا. کووڈ کے اندر بھی ہم نے اس طرح دیکھا کہ کئی آرگنائزیشنز نے راشن دیا اور وہ بعد میں مارکیٹ میں بکتا پھر رہا تھا. اتنا یہ افسوسناک ایک بات تھی. تو ہم نے کہا کہ وائی ناٹ اس کو پورا ڈیجیٹلائز کریں طریقے کو. اس کو ہم نے سٹارٹ اس طرح کیا کہ ہم نے پورے برے والا کو ایک میپ کی شکل دے کے وہاں پہ ڈیٹا بیسز ڈیجیٹل کلیکٹ کرنا شروع کیے. ایک ہائیلی ایڈوانس سروے فارم کے تھرو ہم نے لوکل لوگوں کو بھیجا اور وہاں سے لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا. اس ڈیٹا کو کمپائل کر کے ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جس سے ہم لوگوں کو اسیس کر سکتے تھے, ان کی نیڈز پہ ان کا پورا ڈیٹا آتا تھا. اور اس طرح ہم نے ڈپلیکیشن کو بھی پکڑا کہ ایک بندے نے مختلف ناموں سے ہر جگہ رجسٹر کیا ہوتا تھا. ہم نے کئی کیسز ایسے پکڑے کہ ایک بندے نے 3 ناموں سے رجسٹر کیا ہوتا اپنے آپ کو اور وہ 3 لوگوں سے راشن لے رہا تھا. تو ہم نے اس چیز کو پریونٹ کیا ڈیجیٹل طریقے سے, اور سب سے امپورٹنٹ بات ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا. ہم نے رات کے اندھیرے میں راشن پہنچائے, ہم نے سحری سے پہلے لوگوں تک راشن پہنچائے. اس میں ہم نے ایٹ لیسٹ 2500 سے 3000 کے درمیان میں اماؤنٹ میں ہم نے الحمدللہ کووڈ کے اندر ہم نے راشن پہنچائے. اور ہمیں پاکستان کا سب سے بڑا جو کنسورشیم کام کر رہا تھا آرگنائزیشنز کا, جس میں پیپسی بھی تھی, رسک آربی تھی, کارگل تھی, اس طرح کی کمپنیز کے اندر بھی ہم شامل ہوئے, ان کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا الحمدللہ. اور پھر اس کی جو عملی شکل جو اب ہم نے نکالی ہے اس کو ای ہدیہ ہم کہتے ہیں. ای ہدیہ ایک ہم نے ڈیجیٹل راشن کا ایک پلیٹ فارم لانچ کر دیا ہے جس میں ہم ویریفائڈ فیملیز تک ایک اسمارٹ کارڈ پہنچاتے ہیں جس کے اندر QR کوڈ میں اس کی سب تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں. جب ڈیلیور ہو جاتا ہے راشن ودن 48 آورس تو ڈونرز کو بھی میسج سے اطلاع ہو جاتی ہے کہ راشن پہنچ گیا. تو اس کو ہم نے پورے راشن دینے کے عمل کو برے والا کے اندر ہم نے ریولیوشنائز کیا اور اس کو ڈیجیٹلائز کیا. اور الحمدللہ ہم یہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہمارا جو سسٹم ہے وی آر آفرنگ کہ کسی کو بھی جو بھی راشن دینا چاہتا ہے وہ ہم سے یہ سیکھ سکتا ہے کس طرح ہم کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ولنگ کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی ساری شیئر کریں. اچھا احمد, آپ کی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہو؟ جی, یادگار واقعہ ایک جو میں کافی جگہ کوٹ کرتا ہوں وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ہماری پہلی رمضان ڈرائیو تھی. ہم نے کوئی 250-300 لوگوں کی افطاری کا بندوبست کیا ہوا تھا اور کالج روڈ کے اوپر ایک لمبا سا دسترخوان لگایا ہوا تھا.
اب افطاری کے اندر 5 منٹ رہ گئے تھے اور وہاں پہ صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اتنا مایوس ہوئے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اتنے ہم بڑے پیشنیٹ تھے کہ ہم لوگوں کو افطاری کرانے لگے اور کوئی مطلب اذان ابھی ہوئی ہے اور وہ 250 بھر گئی تھی لوگوں کی جگہ, وہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی ہمارے لیے. تو وہ بڑا ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ ایونچولی اگر آپ if you stick to the plan اور آپ ریگارڈلیس مایوس نہ ہوں, ریگارڈلیس آف وٹ ایور از ہیپننگ, آپ کام کرتے رہیں تو الحمدللہ جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ کام ایونچولی ہو جاتا ہے. اچھا احمد, آپ کی کوئی آئیڈیل شخصیت ہو جس کو دیکھ کر آپ اپنے وجود میں تبدیلی لاتے ہو؟ انسپریشن کی بات کریں تو میرے جو پیرنٹس ہیں, میرے والدین ہیں, وہی سب سے بڑی انسپریشن ہے. انہی سے ہی یہ سیکھا ہے سارا کچھ اور وہی ہے کانسٹنٹ سپورٹ جو کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ 2005 کا زلزلہ آیا, میں کوئی 5.5-6 سال کا تھا تب زلزلہ اور پھر سیلاب زدگان کے لیے ہم نے, میرے پیرنٹس نے کام کیا. تو میں چھوٹا سا تھا تبھی وہاں پہ پیکنگ کروا رہا کپڑوں کی, وہاں پہ راشن پیک کروا رہا. میرے سارے دوست ہم نے اور کچھ دوستوں نے, ہم نے ایون کئی عیدیں گزاری ہیں سیلاب زدگان کے ساتھ. ہم نے یہاں سے عید چھوڑ کے ہم ادھر کرتے تھے, وہاں پہ بقرہ عید ہو گئی, چھوٹی عید ہو گئی. تو وہاں پہ میرے پیرنٹس کے تھرو میں نے دیکھا کہ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر مسائل کیا ہیں. وہاں سے ہی انسپریشن ملی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور الحمدللہ وہی سب سے بڑا سپورٹ ہے. انہی سے میں نے یہ سیکھا ہے اور ہماری آرگنائزیشن کے وہ پارٹنرز بھی ہیں اور ہمیں ہمیشہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ الحمدللہ. اچھا احمد, آپ مستقبل میں کسی اور پروجیکٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں؟ جی, مستقبل کے اندر ہم نے ایک اور پرابلم یہ آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ ہمارے شہر میں کئی جو بچے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ سکلز ڈیولپ نہیں کر پاتے. اس کی ان کے پاس کوئی اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا, کوئی ٹریننگز نہیں ہوتی. تو ہم نے اپنا آرگنائزیشن کا جو لانگ ٹرم ہمارا گول یہ ہے کہ ہم ایک انکیوبیشن سینٹر کے طور پہ کام کریں اور یہاں پہ لوگوں کو فری آف کاسٹ اسکل کورسز اور ورک شاپ بوٹ کیمپس یہاں پہ ہم لگائیں مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ, مختلف کمپنیز کے ساتھ, تاکہ ہمارے جو لوکل جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اسکلز ڈیولپ ہو سکیں, ان میں آنٹرپرینوریل جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم جنریٹ کر سکیں اور تاکہ ہم اپ لفٹ کریں. برے والا 10 سال بعد ہمارا یہ ایم ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹلی لٹریٹ کریں پوری برے والا کو انشاءاللہ. اچھا احمد, اگر آپ سے کوئی ملنا چاہے یا آپ کی ٹیم کو جوائن کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں, وی آر آلویز لوکنگ فار پیپل جو کہ پیشنیٹ ہوں, جو کہ برے والا اور اس کی عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیں تو دے آر آلویز ویلکم. ہمارے فیس بک پیج ہمت برے والا, ہماری ویب سائٹ www.himmatbarewala.com پہ جا کے ہم سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور ہم تو ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں. احمد, برے والا کی یوتھ اور ہماری ٹیم کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, برے والا کی یوتھ کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں آپ کی ایونچولی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میرے لوگوں اور میرے شہر کو فائدہ ہو. اس میں کچھ نہ کچھ جو آپ سیکھیں یو ٹرائی ٹو امپلیمنٹ اٹ لوکلی. آپ اپنے جو ایریاز ہیں اس کی اپ لفٹنگ کے لیے کام کریں اور آپ کی ٹیم کے لیے یہی پیغام ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں اور میں آپ کے پیج وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں اور اسی طرح جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ضرور پروموٹ کرتے رہیں آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو, کیونکہ بیسکلی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور صرف ان ویڈیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ انسپائر ہوں, وہ یا تو اس کام کو خود آگے لے کے چلیں یا اس طرح کے جو مختلف کام ہو رہے ہیں ان میں ہاتھ بٹائیں اپنا. تو یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ. جی, تو ناظرین, ہمارے درمیان برے والا کے ہونہار نوجوان موجود تھے جو کہ بے لوث عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اس طرح کی شخصیات کو, اس طرح کی ٹیمز کو پروموٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.